دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ جو کہ پورے ایک براعظم پر مشتمل ہے، جس کا نام انٹارکٹیکا ہے۔ دنیا کا یہ ایک واحد براعظم ہے جہاں کوئی آبادی نہیں، لیکن صرف یہاں پر سائنسدان تحقیق کے لیے آتے ہیں، جن کی تعداد صرف 1000 سے لے کر 5000 تک ہے، اور وہ بھی موسم کی صورتحال کے مطابق۔ انٹارکٹیکا رقبے کے لحاظ سے 14 ملین کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو شہر ہے، جو کہ ایک سائنسدانوں کی پناہ گاہ ہے، اس کا نام ریسرچ اسٹیشن ان انٹارکٹیکا میکمرڈو اسٹیشن ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے اس براعظم پہ کئی راز چھپے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا راز کھل گیا ہے۔ انٹارکٹیکا کے سرد پانی کے نیچے کون سی مخلوق آباد تھی؟ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا دنیا کا سرد ترین براعظم، مریخ سے زیادہ رازوں اور پر اسرار دکھنے والی جگہ تو ہے اسی زمین پر، لیکن اس کی حقیقت کو جاننے میں ابھی تک سائنسدان کوئی فائدہ مند کھوج نہیں کر سکے۔ جبکہ انٹارکٹیکا کے برف پوش پہاڑوں کے نیچے ایک مردہ شہر بھی دریافت ہو چکا ہے، اور اس پر اسرار شہر نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ یہ وہ خطہ جہاں دنیا کے جدید ترین وسائل رکھنے والے ممالک بھی اب تک کوئی بھی بستی قائم نہیں کر سکے۔ وہاں برف کے نیچے ایک محل نما اور غاروں سرنگوں والا شہر کیسے ممکن ہوا؟ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کو کلک کر لیں۔ دوستو، صدیوں پہلے انٹارکٹیکا کے برف پوش پہاڑوں کے نیچے کون سی مخلوق آباد تھی؟ انٹارکٹیکا کو پہلی بار روسی جہاز کے پائلٹس نے 1820 میں دیکھا تھا۔ یہ دنیا کا خشک ترین اور سرد ترین براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ اس براعظم کا 99% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر انسان کا رہنا ممکن نہیں۔ اس کو ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا چھٹا بڑا براعظم کہا جاتا ہے، تاہم اس کی بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی وینسن ہے، اور یہ دنیا کا سرد ترین مقام مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، اور یہاں کم سے کم درجہ حرارت -80 سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا میں مریخ سے کئی گنا زیادہ راز پوشیدہ ہیں، جبکہ ہر سال موسم گرما میں دنیا بھر سے انٹارکٹیکا پہنچنے والے سائنسدانوں کی تعداد 5000 تک ہو جاتی ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ تعداد کم ہو کر 1200 تک رہ جاتی ہے۔ اگرچہ آج سائنسدانوں کو انٹارکٹیکا پر پہنچے 2 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی نامعلوم گہرائیوں نے تمام سائنسدانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ زمین کا سب سے زیادہ نامعلوم خطہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، 1950 میں سائنسدانوں نے اس پر اسرار اور رازوں سے بھرے انٹارکٹیکا کی کھوج لگانا شروع کی، اور اس وقت سے لے کر اب تک انٹارکٹیکا کی برف میں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال سے پوشیدہ اور ناقابل یقین چیزیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے زمانے قبل از تاریخ کا سیاہ شاہ بھی ہے، جس کا سائز آلو جتنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاہ شاہ بھی سیارہ مریخ سے اس مقام پر گرا تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین آثار قدیمہ نے انٹارکٹیکا کے لاپا نامی مقام سے کوہان نما سروں والی کھوپڑیاں دریافت کی۔ انہوں نے انٹارکٹیکا سے ڈائناسورس کے ڈھانچے بھی دریافت کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائناسورس کے ڈھانچے تقریباً 70 سے 200 ملین سال پرانے ہیں۔ اس وقت یہاں پر ڈائناسورس کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انٹارکٹیکا سے بہت کچھ دریافت ہو چکا ہے، جیسے کہ منجمد بحری جہاز، خونی آبشار، پتھر کے روپ میں ڈھلے جانوروں کے بقایا جات، انٹارکٹیکا کی برف میں دبے بحری جہاز، جبکہ امریکی تحقیقاتی ٹیم کو برف کی تہہ سے عجیب ترین مخلوق بھی ملی ہے۔ اس کیڑے نما مخلوق کی لمبائی 20 سینٹی میٹر اور اس کا جبڑا 2 سینٹی میٹر کا ہے، لیکن اب اس تحقیق میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ انٹارکٹیکا میں ماہرین کی ایک ٹیم بھیجی گئی، جس میں 3 جہاز اور طیارہ بردار بحری جہاز شامل تھے۔
انہوں نے ایک پہاڑی وادی میں ایک اہرام کے ساتھ ایک مردہ شہر کو تلاش کیا اور اس علاقے میں سائنسدانوں نے قدیم نقشے اور پانی کے اندر غیر معمولی راہداریوں اور دیواروں میں سرنگوں کو بھی دیکھا، جبکہ مجسموں کے ساتھ عجیب و غریب یادگاری بھی دیکھنے کو ملی۔ دوستو، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہٹلر نے انٹارکٹیکا پر قبضے کی کوشش کی تھی۔ سب سے پہلے ہٹلر نے 1938 میں 5 سب مرین انٹارکٹیکا کے خطے میں بھیجی تھی۔ ہٹلر کی ماہرین ٹیم نے یہاں غاریں دریافت کی۔ یہ عجیب و غریب دیو ہیکل غار تھی جو کہ دوسری غاروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ اس مہم سے گھر واپس آنے پر ایک سب مرین پر اسرار طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ روسی ماہرین نے 3 آبدوزوں کی مدد سے سرد پانی کے اندر ایک بڑی سرنگ کی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ سرنگ مردہ شہر کی طرف جاتی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مردہ شہر 6000 سال پرانا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح ہے کہ 1959 میں 12 ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جن میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیم، چلی، فرانس، جاپان، نیوزی لینڈ، ناروے، روس، ساؤتھ افریقہ، برطانیہ اور امریکہ شامل تھے کہ 2048 تک کوئی ملک یہاں ملکیت کا کوئی دعوے دار نہیں بنے گا۔ یہ طے پایا گیا تھا کہ اس بر اعظم کو فوجی کارروائی اور نیوکلیئر اسلحے سے پاک رکھا جائے گا اور یہاں پر کسی بھی قسم کی معدنی کان کنی نہیں کی جائے گی، تاکہ اس خطے کے قدرتی وسائل کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تمام ممالک نے اس معاہدے پر اتفاق کیا تھا اور معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ تاہم رازوں سے بھرے انٹارکٹیکا پر بڑی طاقتیں اپنی اجارہ داری کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔